الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المکروہات، فصل مکروہات کے بیان میں، یعنی کہ جو چیزیں وضو میں کرنا مکروہ ہے اس بارے میں یہ فصل ہے۔ جو چیزیں وضو میں کرنا مکروہ ہے اس بارے میں یہ کیا ہے؟ فصل ہے۔ مکروہ ہے وضو کرنے والے کے لیے چھ چیزیں وضو کرنے والے کے لیے مکروہ ہیں۔ اسراف فی الماء، پانی کا ضیاع کرنا، اسراف کرنا پانی میں، یعنی کہ زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا پانی میں، پانی کا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ والتکثیر فیہ، اور کم کرنا اس میں، یعنی کہ زیادہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے اور کم خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے کہ پورے عضو دھلے ہی نہ، اتنا کم خرچ کرے کہ پورے عضو دھلے ہی نہ، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور مارنا چہرے پر اس کو پانی کو چہرے پر مارنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے ہوئے تو جب وہ چہرہ دھوتے ہیں تو وہ چہرہ نہیں دھوتے بلکہ پانی کو چہرے پر مار رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، اور کلام کرنا لوگوں کے کلام کے ساتھ، یعنی کہ دنیاوی گفتگو کرنا وضو کے اندر یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، اور مدد طلب کرنا اپنے بغیر عذر کے اپنے غیر کی مدد طلب کرنا، یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے مدد طلب کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور 3 مرتبہ مسح کرنا بماء جدید، نئے پانی کے ساتھ، تسلیس 3 مرتبہ مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے وضو کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے فصل فی اوصاف فی الوضوء، فصل وضو کے اوصاف کے بیان میں، فصل اوصاف کے بیان میں، بس قسموں میں، ٹھیک ہے۔ اوصاف الوضوء علی 3 اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں، وضو کی 3 قسموں پر ہے، وضو 3 قسموں پر ہے۔ پہلا فرد، الاول فرد، پہلی قسم فرض ہے، محدث پر وضو کے لیے، جو بے وضو شخص ہو اس کا وضو کرنا للثلاثۃ، نماز کے لیے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ولو کانت نفلا، اگرچہ نفل نماز ہو، وللصلاۃ الجنازۃ، اور جنازے کی نماز کے لیے بھی فرض ہے، وسجدۃ التلاوۃ، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا یہ فرض ہے۔ وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ، اور قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَلَوْ آیَةٌ، اگرچہ ایک آیت ہو وضو قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَالثَّانِي واجب، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ واجب ہے۔ کون سی ہے؟ واجب ہے۔ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری قسم واجب ہے طواف خانہ کعبہ کے لیے۔ والثالث مندوب، اور تیسری قسم مستحب ہے۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ مستحب ہے۔ نیند سونے والے کے لیے، للنوم، سونے والے کے لیے، علی الطہارۃ، طہارت پر، باوضو ہو کر سونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ للنوم علی الطہارۃ، وضو کرنے والے کے لیے طہارت پر سونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ للنوم، سونے والے کے لیے طہارت پر سونا مستحب ہے، یعنی کہ وضو کر کے سونا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب بیدار ہو اس سے تو بھی وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور ہمیشگی اختیار کرنا اس پر یہ بھی مستحب ہے، یعنی کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص باوضو کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت کیا کریں؟ باوضو رہیں۔
وللوضوء علی الوضوء، اور وضو کرنا وضو پر، اور وضو کرنا وضو پر یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وبعد غیبت وکذب ونعمت ونمیمت، اور غیبت کے بعد وضو کرنا، والکذب جھوٹ کے بعد، والنمیمت چگلی کے بعد، وکل خطائیں اور ہر خطا کے بعد، وکل خطائیں اور ہر خطا کے بعد وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وانشاد شعر، وانشاد شعر، اور برے شعروں کے بعد، برے شعروں کے بعد، برے شعر کہے اس کے بعد وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے دوسری قسم، حروف عاملہ کی دوسری قسم، لفظی کی 3 قسمیں ہیں نا، اس کی دوسری قسم ہے افعال عاملہ۔ اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ افعال عاملہ۔ افعال عاملہ، کوئی بھی فعل غیر عاملہ نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل غیر عاملہ نہیں ہوتا۔ اور فعل کی 2 قسمیں، اور فعل کی 2 قسمیں، کوئی بھی فعل غیر عاملہ نہیں ہوتا اور فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ معروف مجہول، معروف مجہول، معروف مجہول۔ معروف جس کا فاعل معلوم ہو، معروف جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا، فعل معروف یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اگر لازم ہو تو، اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع، اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فاعل جیسے ضرب زید، فاعل جیسے ضرب زید۔ مفعول مطلق جیسے قام زید قیاما، قام زید قیاما، قام زید قیاما۔ مفعول فی جیسے صمت یوم الجمعۃ، صمت یوم الجمعۃ۔ مفعول فی جیسے صمت یوم الجمعۃ۔ مفعول مع جیسے، مفعول مع جیسے جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات۔ مفعول لہ جیسے، مفعول لہ جیسے، مفعول لہ جیسے قمت اکراما لزید، قمت اکراما لزید، قمت اکراما لزید۔ حال جیسے جاء زید راکبا، جاء زید راکبا، جاء زید راکبا۔ تمجیز جیسے حال کو جیسے جاء زید راکبا، تمجیز اس وقت جب فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ابہامی ہو، تمییز اس وقت جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ابہامی ہو، تمجیز اس وقت جب فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ابہامی ہو، جیسے تاب زید نفسا، تاب زید نفسا، ٹھیک ہے، تاب زید نفسا۔ اگر متعدی ہو تو، اگر متعدی ہو تو مفعول بی کو بھی نصب دیتے ہیں، اگر متعدی ہو تو مفعول بی کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا۔ مگر فعل لازم مفعول بی کو نصب نہیں دیتا، مگر فعل لازم مفعول بی کو نصب نہیں دیتا۔ آگے فاعل، فاعل وہ اسم مشتق، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہو، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل واقع ہو، جس کے ساتھ کیا واقع ہو؟ فعل واقع ہو۔
جیسے دارابا زیدن، دارابا زیدن، دارابا زیدن۔ مفعول مطلق، جس فعل کے بعد مصدر ہو، جس فعل کے بعد مصدر ہو اور وہ مصدر فعل کے ہم معنی ہو۔ مفعول مطلق وہ اسم ہے جس فعل کے بعد مصدر ہو اور وہ مصدر فعل کے ہم معنی ہو، جس فعل کے بعد مصدر ہو اور وہ مصدر فعل کے ہم معنی ہو۔ جیسے قام زید قیامًا، قام زید قیامًا، قام زید قیامًا۔ مفعول فی، جس جگہ یا وقت میں فعل مذکور ہو۔ مفعول فی، جس جگہ یا وقت میں فعل مذکور ہو، جس جگہ یا وقت میں فعل مذکور ہو۔ اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان، ظرف زمان، جیسے صمت یوم الجمعۃ، صمت یوم الجمعۃ، صمت یوم الجمعۃ۔ ظرف مکان، جیسے جلست عندک، جلست عندک۔ ظرف مکان جیسے جلست عندک۔ مفعول فی، مفعول معہ، مفعول معہ، مفعول معہ، جو اسم واو بمعنی معہ کے معنی معہ کے بعد مذکور ہو، وہ اسم جو واو بمعنی معہ کے بعد مذکور ہو، وہ اسم جو واو بمعنی معہ کے بعد مذکور ہو، وہ اسم جو واو بمعنی معہ کے بعد مذکور ہو۔ جیسے جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات، ٹھیک ہے، جاء البرد والجبات۔ مفعول لہ، مفعول لہ، مفعول لہ، جس اسم کے سبب فعل واقع ہو، جس اسم کے سبب فعل واقع ہو۔ مفعول لہ، جس اسم کے سبب فعل واقع ہو۔ جیسے قمت اکراما لزید، قمت اکراما لزید۔ مفعول لہ، جس اسم کے سبب فعل واقع ہو، جیسے قمت اکراما لزید، قمت اکراما لزید، ٹھیک ہے۔ آگے قواعد کا، آگے قواعد کا، مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، اگر دو اسم اکٹھے آ جائیں، اگر دو اسم اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے پہلا نکرہ، تو ان میں سے پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو، اور دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ اگر دو اسم اکٹھے آ جائیں، ان میں سے پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ معرفہ خواہ علم ہو، معرفہ خواہ علم ہو، جیسے غلام زید، غلام زید۔ خواہ اس میں موصول ہو، خواہ اس میں موصول ہو، جیسے غلام الذی عندی، جیسے غلام الذی عندی۔ خواہ اس میں اشارہ ہو، جیسے غلام ھذا، غلام ھذا۔ خواہ معرف باللام ہو، خواہ معرف باللام ہو، جیسے غلام الرجل، غلام الرجل، غلام الرجل۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، معرفہ سے پہلے چند اسماء اگر الف لام کے بغیر آ جائیں، معرفہ کے بعد سے پہلے چند اسماء اگر الف لام کے بغیر آ جائیں، معرفہ سے پہلے چند اسماء اگر الف لام کے بغیر آ جائیں تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ معرفہ سے پہلے چند اسماء الف لام کے بغیر آ جائیں تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح۔
قاعدہ نمبر 3 نحو مثلو مثالو، نحو مثلو مثالو اور کل جہاں پر بھی آ جائیں، جہاں پر بھی آ جائے، نحو مثلو اور مثال، نحو مثلو مثالو اور کل جہاں پر بھی آ جائیں مضاف بنیں گے، جہاں پر بھی آ جائیں مضاف بنیں گے، اور ان کے ما بعد مضاف الیہ بنے گا، اور ان کے ما بعد مضاف الیہ بنے گا۔ جیسے نحو کتبت بالقلم، نحو کتبت بالقلم، نحو کتبت بالقلم، ٹھیک ہے۔ اور کل طالب العلم سعید، کل طالب العلم سعید، کل طالب العلم سعید، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4 اگر دو علموں کے درمیان ابن یا ابنتن آ جائے، اگر دو علموں کے درمیان ابن یا ابنتن آ جائے تو وہ ما قبل کے لیے صفت، تو وہ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف الیہ بنیں گے۔ اگر دو علموں کے درمیان ابن یا ابنتن آ جائے تو وہ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے عبد القاہر ابن عبد الرحمن، اگر دو علموں کے درمیان ابن یا ابنتن آ جائے تو وہ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے عبد القاہر ابن عبد الرحمن، عبد القاہر ابن عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 5 ایک اسم بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن سکتا ہے، ایک اسم بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسم بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ جیسے مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح، ٹھیک ہے۔ آگے مذکر اور مؤنث کے قواعد، مذکر اور مؤنث کے قواعد، مذکر اور مؤنث کے قواعد۔ مذکر کی تعریف، مذکر کی تعریف وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ ہو، وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے راجل، جیسے راجل۔ مؤنث کی تعریف وہ اسم جس میں علامت تانیث ہو، جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امرأۃ، جیسے امرأۃ۔ علامت تانیث 4 ہیں، علامت تانیث 4 ہیں۔ تائے ملفوظہ جیسے عالمۃ، تائے ملفوظہ جیسے عالمۃ۔ الف مقصورہ جیسے حبلہ، الف مقصورہ جیسے حبلہ۔ الف ممدودہ جیسے حمراء، الف ممدودہ جیسے حمراء۔ تائے مقدرہ جیسے اردن، تائے مقدرہ جیسے اردن، تائے مقدرہ جیسے اردن۔ آگے نوٹ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے تانیث بنانے کے لیے شرط یہ ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے تانیث بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ الف اصلی نہ ہو، کہ الف اصلی نہ ہو، زائدہ ہو، کہ الف اصلی نہ ہو، زائدہ ہو۔ اگر اصلی ہو تو علامت تانیث نہیں بنے گا، اگر اصلی ہو تو علامت تانیث نہیں بنے گی، اگر اصلی ہو تو علامت تانیث نہیں بنے گی۔ جیسے موسیٰ، جیسے موسیٰ، جیسے موسیٰ۔ اور دوسری، اگر وہ الف اور واو، اگر وہ الف اور واو یا سے تبدیل شدہ نہ ہو، اور وہ الف واو یا سے تبدیل شدہ نہ ہو، اور وہ الف واو یا سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ اگر واو یا سے تبدیل شدہ ہو تو علامت تانیث نہیں بنے گا، اگر واو یا سے تبدیل شدہ ہو تو علامت تانیث نہیں بنے گا۔ جیسے مصطفیٰ مرتضی، مصطفیٰ مرتضی، ٹھیک ہے۔ آگے واحد تثنیہ جمع کے قواعد، واحد تثنیہ اور
جمع کے قواعد، واحد جو ایک پر دلالت کرے، واحد جو ایک پر دلالت کرے جیسے مسلم، تثنیہ جو دو پر دلالت کرے جیسے مسلمانی، جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے لانا ہے اور پیچھے سے ضرور آپ نے دہرانا ہے۔